الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کمپیوٹر پر بچوں کی سرگرمیوں کی نگرانی کرنے والے سافٹ ویئر فروخت کرنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، ہم ایسے سافٹ ویئر فروخت کرتے ہیں جن کی مدد سے بچوں کی بالغ عمری تک پہنچنے سے پہلے تک کمپیوٹر پر سرگرمیوں کی نگرانی کی جا سکتی ہے۔ ان میں تمام تر اقدامات والدین کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں تاکہ وہ بچوں کو ضرر رساں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی مواد کے مشاہدے سے بچا سکیں۔ تو کیا اس طرح کے سافٹ ویئرز کمپیوٹر یا بچے کے موبائل میں انسٹال کرنے سے پہلے بچے کو بتلانا ضروری ہے، یا خفیہ طور پر بھی انسٹال کیا جا سکتا ہے؟ لیکن جب اس سافٹ ویئر کے متعلق بچے کو علم ہو تو اسے عارضی طور پر معطل کرنا بہت آسان ہے۔ اس طرح اس سافٹ ویئر کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہے گا، لیکن اگر خفیہ طور پر اسے انسٹال کیا جائے تو یہ بچوں کی جاسوسی کے زمرے میں آئے گا۔ تو جب اس طرح سافٹ ویئرز ہم فروخت کرتے ہیں تو کیا صارف کے اسے اعلانیہ یا خفیہ طور پر استعمال کرنے کے متعلق ہماری کوئی ذمہ داری بنتی ہے؟ واضح رہے کہ سافٹ ویئر میں اسے استعمال کرنے کی تمام تر شروط لکھی ہوئی ہوں گی، تاہم اسے کوئی غیر مسلم بھی خرید سکتا ہے جو اسے استعمال کرنے کی شرائط پر توجہ ہی نہیں کرے گا اور اسے کسی کے بھی خلاف خفیہ طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ تو کیا ہم مسلمان اسے فروخت کنندہ ہونے کی وجہ سے غیر مسلم کے غلط استعمال کے ذمہ دار ہوں گے؟ اس صورت میں ہمیں اسلام کیا حکم دیتا ہے اور اس کیفیت میں ہم حرام سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اول، بچوں یا بڑوں یا بیوی کی نگرانی کے لیے کسی بھی ایسے سافٹ ویئر کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے جو ان کی نگرانی ان کے علم کے بغیر کرے، کیونکہ یہ ممنوع جاسوسی میں آتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمانات کرنے سے بچو، یقیناً کچھ گمان گناہ کا کام ہے۔ نہ ہی جاسوسی کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو اسے ناپسند کرتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ اسی طرح جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کیونکہ بدگمانی جھوٹی ترین بات ہے۔ کسی کی برائیوں کی ٹو میں نہ لگو، نہ ہی کسی کی خفیہ باتوں کو معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ آپس میں بغض نہ رکھو اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ کوئی بھی شخص اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی کا پیغام نہ بھیجے یہاں تک کہ وہ اس سے نکاح کر لے یا اسے چھوڑ دے۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 5144 اور امام مسلم حدیث نمبر 2563 نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اے وہ لوگوں جو اپنی زبان سے تو مسلمان ہو چکے ہو لیکن ایمان ان کے دلوں تک نہیں پہنچا، مسلمانوں کو اذیت مت دو، نہ ہی انہیں عار دلاؤ، ان کے عیب مت ٹٹولو، کیونکہ جو بھی اپنے مسلمان بھائی کے عیب ٹٹولتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عیب تلاش کرتا ہے، اور جس کے عیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تلاش کرنے لگ جائے تو اسے رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ ہو۔ ترمذی حدیث نمبر 2032، ابو داؤد حدیث نمبر 4880۔ تو یہاں طریقہ کار تو یہی ہے کہ والد اپنے بچوں کو بتلا دے کہ ان کی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے کمپیوٹر پر پروگرام انسٹال کر دیا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انہیں پروگرام دکھائے بھی، اسے خفیہ رکھے یا سافٹ ویئر ہی ایسا منتخب کرے کہ بچے اسے معطل ہی نہ کر سکیں۔ تاہم ایسا سافٹ ویئر استعمال کرنا جائز ہے جو غیر اخلاقی ویب سائٹس وغیرہ کو بلاک کر دے۔ یہ چیز جاسوسی میں نہیں آتی، بلکہ یہ کسی بھی ضرر رساں اور نقصان دہ چیز سے روکنے کے زمرے میں آئے گا، اور یہ والدین کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اس پر انتہائی سخت اور سنگ دل فرشتے ہیں جو اللہ کی حکم عدولی نہیں کرتے بلکہ جو بھی انہیں حکم دیا جاتا ہے اسے کر گزرتے ہیں۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 6۔ جناب ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو،
تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چنانچہ حکمران لوگوں کا نگران ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کے ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور کسی شخص کا غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ آگاہ رہو کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 7138 اور امام مسلم حدیث نمبر 1829 نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح معقل بن یسار المزنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کسی بھی شخص کو اللہ سبحانہ وتعالی رعایا کی حکمرانی عطا کرے اور اسے موت اس حالت میں آئے کہ وہ اپنی رعایا کو دھوکہ دینے والا ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ دوم، اس پروگرام سمیت دیگر کسی بھی پروگرام کی فروختگی کے جسے حلال یا حرام دونوں طریقوں سے استعمال کیا جانا ممکن ہو تو اس میں بنیادی طور پر اصول یہ ہے کہ اس کی تجارت کرنا جائز ہے، تاہم اگر پتہ چل جائے یا غالب گمان یہ ہو کہ خریدار اسے حرام طریقے سے ہی استعمال کرے گا تو پھر اسے فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر خریدار کی صورتحال معلوم نہ ہو یا تردد پایا جائے کہ کیا وہ اسے حلال طریقے سے استعمال کرے گا یا حرام سے، تو پھر بھی اسے فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ اگر خریدار اسے حرام طریقے سے استعمال کرے گا تو پھر اس کا گناہ صرف اسی پر ہوگا، جیسے کہ دائمی فتویٰ کمیٹی کے فتاویٰ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 109 میں ہے، ہر وہ چیز جسے یقینی طور پر حرام طریقے سے استعمال کیا جائے یا غالب گمان یہی ہو کہ وہ حرام طریقے سے استعمال ہوگی تو پھر اس چیز کو بنانا، درآمد کرنا، فروخت کرنا اور مسلمانوں میں اس کی ترویج کرنا حرام ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 280577۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔